السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے درمیان جناب حضرت مولانا ابوظفر صاحب رحمانی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ چند منٹ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ دینی معلومات پیش فرما دیں تاکہ لوگوں کو دین کی اہمیت سمجھ میں آ جائیں اور ہم سب مل کر اس پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ تو آئیے جناب حضرت مولانا ابوظفر رحمانی دامت برکاتہم کے پاس چلتے ہیں۔ لیجیے حضرت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ یہ ایمان بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ یہ جس کسی کو مل جائے اس کو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان کے بنانے میں اپنے صحابہ کرام پر جو محنت کیے، 11 سال تک محنت کی ہے، اس لیے یہ محنت کا میدان بھی ہے۔ ہم سب ذرا غور کریں کہ آج محنت کا میدان ہم سبوں نے جو بنایا ہے، کوئی تو کاروبار کو محنت کا میدان بنایا ہے، کوئی کھیتی باڑی کو جو ہے محنت کا میدان بنایا ہے۔ اگر ہم محنت کا میدان نہیں بنائیں تو جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے جو ہے محنت کا میدان نہیں بنایا۔ آج امت مسلمہ بہت ہی دین سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کو غسل کے فرائض، اسی طرح سے نماز کے واجبات، اسی طرح سے مفسدات نماز، آج جو ہے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن سیکھ کر نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان جو بنیادی چیز ہے اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ اس لیے جب ہماری بنیادی چیز مضبوط ہوگی تو پھر اعمال صالحہ بھی کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج امت مسلمہ حالات سے دوچار ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے محنت کا میدان کوئی اور چیز بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کا میدان اگر بنانا ہے تو جیسے صحابہ کرام نے محنت کا میدان بنایا کہ جو ہی ایمان کو لائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے 11 سال تک اس پر محنتیں کی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے جو ہے معجزات کو دیکھے ہوں گے اور انہوں نے مشاہدہ کے طور پر بہت ساری مدد کو دیکھا۔ آج ہم ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہمیں تو اور زیادہ جو ہے صحابہ کرام کے قربانیوں کو یاد کر کے اپنے دل میں جو ہے بیٹھانا ہے کہ نہیں، محنت کا میدان اگر ہے تو ایمان ہے۔ ایمان بچانا جو ہے 24 گھنٹہ ضروری ہے اور نماز جو ہے 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایمان بچانا ہر لمحے ضروری ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ شر کا زمانہ ہے، یہ فتنے کا دور ہے، یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ گویا کہ یوں صاف لفظوں میں کہیے کہ جھوٹ کو جواز کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ نہیں، جھوٹ بولنا اس دور میں صحیح ہے۔ اسی طرح سے سودی کاروبار بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ چیز کو بھی آج عوام الناس اس کو جواز کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ اپنی زبان سے بھی ادا کرتا ہے کہ بغیر سودی کاروبار کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کا کوئی کام کریں تو جھوٹ بولے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم اور آپ ذرا دیکھیں کہ آج ہمارا ایمان کی سطح کتنی جو ہے نیچے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے جو ہے انسان کو اتنا ہی کا مکلف بنایا ہے جتنا اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے جو بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے جو بتایا کہ سودی کاروبار نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا الراشد
راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ سود لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن آج بہت ساری چیزوں کو عوام الناس جواز کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام پر محنت کی تھی ان کے دور کو ہم دیکھیں، اسی طرح صحابہ تابعین تابعین کے دور کو ہم دیکھیں کہ وہاں جو ہے کوئی گناہ اگر سرزد ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے پاک کر دیجئے، ہمیں جو ہے اسلامی اعتبار سے جو ہے کوڑے لگا کر پاک کر دیجئے۔ اگر صحابیہ سے کوئی گناہ ہوتا تو صحابیہ آ کر جو ہے شکایت کرتی کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہم سے یہ زنا والا کام ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاک کرتے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا، ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان جیسی دولت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔